بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 9 ابتدائی حساب کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ابن انشا ہیں، اور یہ ان کی تصنیف اردو کی آخری کتاب سے لیا گیا ہے جو کہ پیروڈیوں کا مجموعہ ہے۔ مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ابن انشا 1927 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کی وفات ہوئی۔ اصل نام شیر محمد خان ہے، لیکن کلمی نام ابن انشا کا اتنا چرچا ہوا کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ چرچا ہوا، بہت مشہور ہو گئے۔ ضلع جلندھر، مشرقی پنجاب، انڈیا کی تحصیل فلور کے ایک چھوٹے سے گاؤں تھلہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لدھیانہ سے میٹرک پاس کیا، مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے مگر تنگ دستی کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے۔ تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے حالات اچھے نہیں تھے اور ملازمت کر لی، لیکن ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر تعلیم بھی جاری رکھی اور 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ابن انشا ہجرت کر کے لاہور آ گئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے اپنی محنت اور خودداد صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے ہوئے سرکاری ادارے پاکستان نیشنل سینٹر کے سربراہ اور یونیسکو کے پاکستان آفس کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ خودداد صلاحیتوں کا مطلب ہے کہ وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ یونیسکو سے وابستگی کی وجہ سے ان کو مشرق و مغرب کے مختلف ممالک کے سفر کرنے کے کچھ مواقع میسر آئے، جس کے نتیجے میں اردو میں شگفتہ سفر ناموں کا خوشگوار اضافہ ہوا۔ ان کے سفر ناموں میں آوارہ گردی کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اردو کی آخری کتاب، جو اردو کی پہلی کتاب کی پیروڈیوں کا مجموعہ ہے، پیروڈیوں نکالیوں کا، ہمیں طنز و مزاح کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابن انشا نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ذہنی بالغوں کے لیے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی نثر معمولی سمجھ رکھنے والوں کی سمجھ سے ماورا ہے، ان سے باہر ہے، انہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، اور ان کی نثر کو سمجھنے کے لیے مطالعہ تاریخ، جغرافی سرحدوں اور ان کے کلچر پر نظر ہونی چاہیے، تبھی ان کی تحریریں سمجھ میں آئیں گی۔ شامل کتاب سبق ابتدائی حساب ان کی اسی کتاب سے مستعار ہے، یعنی کہ اردو کی جو آخری کتاب ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق، اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ابتدائی حساب۔ مقاصد تدریس کیا ہیں؟ طلباء کو آگاہ کرنا کہ بعض نثر نگاروں کی حس مزاح بڑی تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں بھی کتنے ہی لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اردو نثری ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت واضح کرنا، طلباء کو ابن انشا کے اسلوب بیان، یعنی کہ بات کرنے کا جو انداز ہے، اس سے آگاہ کرنا اور ان کی کتابوں خصوصاً شگفتہ سفر ناموں کے باروں میں آگاہ کرنا، طلباء کو اردو کی پہلی کتاب از مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں بتانا اور انہیں آگاہ کرنا کہ تحریف نگاری، پیروڈی کیا ہے۔ ابتدائی حساب سبق جو سا یہ بھی تحریف نگاری ہے صنف سخن کے لحاظ سے۔ طلباء کو علم بیان، تشبیہ، استعارہ اور رموز اوقاف، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ کے استعمال سے آگاہ کرنا۔ کچھ علامتیں یہاں پہ دی ہیں انہوں نے، یہاں پہ تفریق کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، برابر کی علامت ہے، تقسیم کی علامت ہے، مثلث ہے، ضرب ہے، نقطہ ہے یا اشاریہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور فیصد کی علامت ہے۔ حساب کے بڑے 4 قاعدے ہیں، حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمع کیا ہے؟ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 1.5، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب 11 ہے۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرط یہ کہ پولیس مانے نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ زبانی جمع خرچ، یہاں پہ سیاستدانوں کو طنز و مزاح کا نشانہ بنایا کہ وہ زبانی ملک کے فائدے کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان پہ کچھ نہیں ہوتا اور ملک کے مسائل اسی طرح لوگوں کو الجھا کے حل کرتے ہیں۔ تفریق: میں سندھی ہوں، تو سندھی نہیں ہے۔ میں بنگالی ہوں، تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ اب تفریق
حساب کے قانون کے حساب سے تو اور ہے، لیکن یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابن انشا نے صوبائیت کے عنصر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکال دینا، مائنس کر دینا، یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے کو۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سب لسانیت اور فرقہ پرستی جیسی لعنتیں ہیں جن کو زیر موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ حساب کا اگلا قاعدہ ہمارے پاس ہے ضرب۔ ضرب کا ویسے تو مطلب ہے کہ ایک عدد کو دوسرے سے ملٹیپلائی کر کے تو اس کا جو جواب آتا ہے اسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ضرب سے مراد مار پیٹ ہے، اور یہ قاعدہ جو اس کو بھی طنز و مزاح میں استعمال کیا ہے ابن انشا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف معمولی چوٹ لگانا، ضرب شدید اور ضرب کاری وغیرہ۔ شدید اور ضرب کاری جو بہت مخلق ہو جس سے انسان بچ نہ سکے۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو، یعنی کہ اگر دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک فاتح ہوگا اور ایک جو سا ہے اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی بچے کہ نہیں۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تعزیرات پاکستان کے جرم و سزا کی قوانین کا مجموعہ جو کتاب ہے پاکستان کی، اسے پڑھ لینا چاہیے کہ اس قسم کی جو ضربیں ہیں جو معاشرے میں انسان پہ لگاتا ہے اس کے نتائج سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تقسیم کے اصول میں ایک عدد کو دوسرے عدد پر بانٹا جاتا ہے۔ یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ ابن انشا کہتے ہیں تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، مطلب کہ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے یا استعمال ہوتا ہے جب کوئی مستحق کی بجائے ہر صورت اپنے عزیز اور دوست کو فائدہ پہنچانا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا۔ اگلا جو ضرب المثل ہے وہ ہے بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا۔ اس کا مطلب ہے کسی کے انصاف کے بہانے اپنا الو سیدھا کرنا۔ چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، چور چوری کرتے ہیں تو مال آپس میں ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا، سرکاری اہلکار جو رشوت لیتے ہیں وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں باندھ کر کھانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے تو تب بھی آپ نے تقسیم کے قاعدے کو نہیں بھولنا۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے۔ روپیہ پیسہ اپنے کھیسے میں ڈالیے، جیب میں ڈالیے۔ قناعت، صبر، توکل کی تلقین جو سی ہے وہ آپ دوسروں کو کیجیے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابتدائی الجبرا، یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، جبراً زبردستی سے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب اعداد کا کھیل ہے، الجبرا حرفوں کا کھیل ہے۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے۔ اس کے معنی کچھ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح لا مکا عالم بالا، لا دوا لا علاج، لا ولد جس کا والد نہ ہو وغیرہ۔ بعض مستثنیات بھی ہیں، یعنی کہ اس سے الگ چیزیں بھی ہیں، منفرد چیزیں بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، لکانہ، لٹین اور لوکھیٹ کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزمانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف بے جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں، یعنی 1 سے 4 کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا، کوئی استعمال نہیں تھا، اس سے صرف اسکولوں کے طلبہ کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔
لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر، بھیک مانگنے والے اور دکاندار دونوں ہی اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیسہ لا اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ تک ہوتا ہے، یعنی کہ زبردستی کے رشتے لگتے ہیں، جیسے کہ مدر ان لا اور فادر ان لا۔ آپ کے جو ساس اور سسر ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ زبردستی کے رشتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ابتدائی جیومیٹری۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کا فقیر کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ پرانی روایات کے پابند ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر چیز بشمول سائنس اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر چیز کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں، لیکن جیومیٹری کے جو اصول ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ لیکن جیومیٹری والوں کے ہاں اب تک زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے سے تجاوز نہیں کر پایا، حد سے نہیں بڑھ سکا۔ امریکہ اور روس ہر معاملے میں لڑتے ہیں، اس معاملے میں ملی بھگت ہے۔ یہاں پہ ابن انشا نے امریکہ اور روس کا اس چیز پہ پردہ اٹھایا ہے کہ وہ دنیا کے وسائل پر قابض ہونے کے لیے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن آپس میں ان کے مقاصد ایک ہی ہیں۔ ہم اپنے ملک میں اپنی پسند کا نظام لائیں گے تو اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنوائیں گے، چند درجے ضرور بڑھائیں گے۔ یہاں ابن انشا نے آزادی کے بعد جو اسلامی نظام رائج کرنا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے تھے، اس کے لیے ہم نے ملک حاصل کیے اور اپنی اسمبلی کے قانون بنانا چاہتے تھے اور اس کے درجے بھی بڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب خام خیالی ہی رہی۔ مستطیل بھی پرانے زمانے میں جیسی چورس تھی ویسی ہی آج کل ہے۔ مستطیل یعنی کہ جو ملک میں قانون بنائے گئے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے ہی، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ گول کرنا تو بڑی بات ہے، کسی کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ اس کے 4 سے 5 یا 6 ضلع کر دیں۔ ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے، مگر بھی پاکستان کے ضلعوں میں ہم رد و بدل کرتے ہیں تو مستطیل وغیرہ کے ضلعوں میں کیوں نہیں کر سکتے، یعنی کہ قانون میں کیوں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں ہیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حال ان کا لکھتے ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس سے اکثر نقصان اٹھاتا ہے، سیدھے آدمی بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے ابن انشا نے یہ بتایا ہے کہ سیدھا انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اسے زمانے کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ نقصان میں رہتا ہے۔ خط منحنی ٹیڑھا، منحنی کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا۔ یہ ٹیڑھا ہوتا ہے بالکل کھیر کی طرح، لیکن اس میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا۔ وہ لوگ جو مزاج کے ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کا زندگی کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خط تقدیر، اسے فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں۔ یہ مستقیم بھی ہوتا ہے، منحنی بھی ہوتا ہے، اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط بے رنگ، اس پر لگانے والے ٹکٹ نہیں لگاتے، ہمیں دگنے پیسے دینے پڑتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا خط جو وصول ہو جس پہ ٹکٹ نہیں لگا ہو تو اس کو وصول کرنے پہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ خط شکستہ، شکستہ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا۔ یہ وہ خط ہے جس میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں اور مریضوں کو مایوس کرتے ہیں، ان کے دل مزید توڑ دیتے ہیں۔ تبھی تو آج کل اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے غلط دواؤں کے استعمال سے مرتے ہیں۔ خط استوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے، یعنی کہ دنیا میں مساوات نظر نہیں آتی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اور خط استوا ویسے جغرافیہ پہ، دنیا کے نقشے پر ایک لکیر ہے جہاں دن اور رات آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ متوازی خطوط، یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن تعلقات نہایت کشیدہ، ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کے لے جائیے یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی گئی۔ آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے تو یہ کس شمار گنتی میں ہے۔ نقطہ، نقطہ یعنی بندی یعنی پوائنٹ، یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ مرکز کے لیے
بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا، ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی، لیکن 6 نقطوں سے تو آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان ایک مرکز ہے اور اس کے اوپر جو آپ 6 نقطے ڈالے ہیں وہ پاکستان کے مختلف خطے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف علاقے بھی ہو سکتے ہیں، جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بولی جانے والی جو مختلف زبانیں ہیں ان کو بھی مشہور 6 زبانیں جن سے ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ قطر ایک ایسا خط ہے جو دائرے کے مرکز سے گزر کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کے، آپ کی اچھی عادات کو دیکھ کے، لیکن آج کا مسلمان ان اخلاقیات کے زمرے سے باہر ہو گیا ہے۔ مثلث تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزری۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ یہ سبق اردو کی آخری کتاب سے لیا گیا تھا جس کے مصنف ابن انشا ہیں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔